بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلاب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم، سبق نمبر 8، استصحاب کے متعلق اہم مطالب میں سے دوسرا مطلب. صاحب کتاب نے استصحاب کی تعریف مکمل کرنے کے بعد استصحاب کے متعلق چند مطالب کو بیان کرنا شروع کیا ہے. مطلب اول میں اس نقطے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ استصحاب ادلہ اجتہادیہ اور امارات ظنیہ میں سے ہے یا اصول عملیہ میں سے ہے. اس سوال کے جواب میں دو نظریات سامنے آیا تھا. ایک علماء متقدمین کا نظریہ تھا، ان کے مطابق استصحاب حکم عقل کی بنیاد پر حجت ہے، لہذا استصحاب ادلہ اجتہادیہ میں سے شمار ہوتا ہے. دوسرا نظریہ علماء متاخرین کا نظریہ تھا، ان کے مطابق استصحاب اصول عملیہ میں سے ہے، اس کی حجیت احادیث سے اخذ کیا جاتا ہے. اور صاحب کتاب بھی قول دوم کے ماننے والوں میں سے تھا. صاحب کتاب جناب شیخ انصاری نے بھی علماء متاخرین کی رائے کو پسند کیا. مطلب دوم کی گفتگو پہلے مبنا کے مطابق ہے. مطلب دوم میں جو ہم گفتگو کریں گے وہ علماء متقدمین کے نظریے کی بنیاد پر ہے. اگر ہم استصحاب کو احکام عقلیہ میں سے شمار کریں گے تو احکام عقلیہ کے اقسام میں سے کس قسم میں استصحاب کو شمار کیا جائے گا، یہ سوال ہے. احکام عقلیہ کے کتنے اقسام ہیں؟ استصحاب ہمارا ہونے کے قول کی بنا پر احکام عقلیہ میں سے کس قسم میں شامل ہے؟ اس سوال کے جواب دینے سے پہلے خود احکام عقلیہ کے اقسام کا سمجھنا ضروری ہے. تو پہلے ہم احکام عقلیہ کے دو اقسام کا مختصر وضاحت کریں گے، اس کے بعد اصل مطلب کی طرف آتے ہیں. احکام عقلیہ کے دو اقسام ہیں. نمبر 1 مستقلات عقلیہ. ویسے بھی احکام عقلیہ کے بہت سارے اقسام ہو سکتے ہیں، لیکن جو علم اصول میں ہمارے محل بحث میں جس کی ضرورت ہے وہ دو اقسام ہے. ایک قسم کا نام مستقلات عقلیہ ہے، یعنی عقل بطور مستقل حکم شرع سے مدد لیے بغیر نتیجہ نکال سکتی ہے، مستقل ہے، اسی لیے اس کا نام مستقلات عقلیہ ہے. ایسے احکام ہے جس کے دو مقدمات یعنی صغرا اور کبرا دونوں عقلی ہیں، اس کا نتیجہ بھی حکم عقلی ہے، اور حکم عقلی اور حکم شرعی کے درمیان تلازم کے ذریعے سے حکم شرعی تک پہنچ جاتے ہیں. اس کی مثال حسن خود عقلی ہے. تو مستقلات عقلیہ ایسے احکام عقلی ہے جس کے قیاس کے دونوں مقدمات عقلی ہیں، نتیجہ بھی حکم عقلی ہے، لیکن کل ما یحکم به العقل یحکم به الشرع والے قانون کے مطابق حکم شرعی بھی ثابت ہوتا ہے. مثال یہ ہے العدل یحسن فعلہ عقلا. یہ جملہ صغرا ہے. مثال کے طور پر عدالت کے بارے میں صغرا کبرا بناتے ہیں. العدل یحسن فعلہ عقلا. عدل وہ کام ہے جس کا انجام دینا عقلا اچھا ہے. وکل ما یحسن فعلہ عقلا یحسن فعلہ شرعا. اور ہر وہ کام جس کا عقلا انجام دینا اچھا ہے، یحسن فعلہ شرعا، اس کو شرعا انجام دینا بھی اچھا ہے. یہ جملہ کبرا ہے، یہ بھی عقلی ہے.
نتیجہ یہ ہے العدل یحسن فعلہ شرعاً، عدالت وہ کام ہے جس کا شرعاً انجام دینا اچھا ہے، یہ نتیجہ ہے۔ تو یہ مستقلات عقلیہ میں سے حسن کی مثال ہے۔ قبح کی مثال میں الفاظ کو تبدیل کرنا پڑے گا، مثلا عدل کی جگہ پر ظلم کو رکھیں گے۔ اسی مثال کو ہم قبح میں تبدیل کریں گے، الظلم یقبح فعلہ عقلاً، یعنی ظلم ایسا کام ہے جس کا عقلاً انجام دینا قبیح ہے، برا ہے۔ وَكُلُّ مَا يَقْبَحُ فِعْلُهُ عَقْلًا يَقْبَحُ فِعْلُهُ شَرْعًا، اور کبرائے کلی میں حکم عقل اور حکم شرع میں تلازم کو بیان کیا۔ ہر وہ کام جس کا عقلاً انجام دینا قبیح ہو، اس کا شرعاً انجام دینا بھی قبیح ہے، برا ہے۔ نتیجہ آئے گا الظلم یقبح فعلہ شرعاً، تو ظلم شرعاً انجام دینا بھی قبیح شمار ہوگا۔ تو اس قسم کے احکام عقلیہ کا نام مستقلات عقلیہ ہے۔ احکام عقلیہ میں سے دوسرا غیر مستقلات عقلیہ کہلاتے ہیں۔ ایسے احکام عقلی مراد ہے جس کا صغرا شرعی ہے اور کبرا عقلی ہے، نتیجہ حکم شرعی ہے۔ اس کی مثالیں قیاس اور استقراء اور مفاہیم وغیرہ ہے۔ غیر مستقلات عقلیہ ایسے احکام عقلی ہیں جو مستقل حکم نہیں ہے، حکم عقل مستقل طور پر نہیں ہے، بلکہ مقدمہ صغرا میں حکم عقل سے مدد لے کر عقل حکم لگاتی ہے۔ استصحاب احکام عقلیہ میں سے ہونے کی صورت میں حکم عقل کے اقسام میں سے کس قسم میں شامل ہے؟ اب ہم اصل گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ اگر استصحاب کو ہم امارات ظنیہ میں سے قرار دیں گے، احکام عقلیہ میں سے شمار کریں گے، تو حکم عقل کے دو اقسام میں سے کس قسم میں شامل ہے؟ آیا مستقلات عقلیہ میں شامل ہے یا غیر مستقلات عقلیہ میں شامل ہے؟ اگرچہ صاحب کتاب استصحاب کو حکم عقل ہونے کی بنیاد پر حجت نہیں مانتے ہیں۔ صاحب کتاب کے قول کے مطابق علماء متاخرین کا نظریہ درست ہے، یعنی استصحاب اصول عملیہ میں سے ہے اور اس کی حجیت کی دلیل روایات اور احادیث ہے۔ اما یہ گفتگو جو ہم کر رہے ہیں وہ علماء متقدمین کے نظریے کے مطابق ہے۔ علماء متقدمین استصحاب کو حکم عقل ہونے کی بنیاد پر حجت مانتے ہیں، لہذا امر دوم میں جو مطلب بیان کیا ہے وہ علماء متقدمین کے قول کی بنیاد پر ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم استصحاب کو حکم عقل کی وجہ سے حجت مان لیتے ہیں تو یہ غیر مستقلات عقلیہ میں سے شمار ہوتا ہے، غیر مستقلات عقلیہ میں سے شمار ہوگا جس کا صغرا شرعی ہے۔ اب غیر مستقلات عقلیہ کی تعریف ہم نے پہلے کر لی، جس کا صغرا حکم شرع ہے، کبرا حکم عقل ہے، نتیجہ حکم شرع آئے گا۔ مثال یہ ہے، اگر ہم استصحاب کو غیر مستقلات عقلیہ شمار کریں گے تو صغرا کبرا اس طرح بنے گا، ان الحکم الفلانی قد ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه، کہا جاتا ہے کہ بے شک فلان حکم گزشتہ زمانے میں ثابت ہے، ولم يعلم ارتفاعه، اس حکم کا مرتفع ہونا، اس حکم کا خاتمہ ہونا معلوم نہیں ہے، یعنی حالت سابقہ یقینی ہے، حکم کا ثبوت یقینی ہے اور حکم کا ختم ہونا نامعلوم ہے، مشکوک ہے۔ تو یہ ان حکم الفلانی قد ثبت سابقا یہ صغرا شرعی ہے، کیونکہ حکم فلانی کی جگہ پر کوئی بھی حکم یہاں پہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ بطور مثال حکم فلانی سے مراد نماز جمعہ مراد لیتے ہیں، وجوب نماز جمعہ قد ثبت سابقا، بے شک زمان گزشتہ میں یعنی زمان حضور معصوم میں ثابت تھا، ولم يعلم ارتفاعه، اور وجوب جمعہ کا مرتفع ہونا، اس کا خاتمہ ہونا معلوم نہیں ہے۔ کبرا عقلی ہے، کلما کان کذالک فهو باقی، جب بھی ایسا ہو، یعنی جب بھی کوئی حکم پہلے ثابت ہونا یقینی ہو، بعد میں اس کا ختم ہونا پتہ نہ ہو، تو فهو باقی، وہ حکم باقی ہے۔
مثال میں ہے، نماز جمعہ کا وجوب پہلے یقینی ہے، زمان حضور امام میں یقینی ہے، زمان غیبت امام میں مشکوک ہے، اس کا وجوب باقی ہونے میں شک ہو تو وہ باقی وجوب نماز جمعہ زمان غیبت میں بھی باقی ہے۔ اب یہ جملہ عقلی ہے، اس کا نتیجہ حکم شرعی ہے، فَهَذَا الْحُكْمُ بَاقٍ، بس یہ حکم وجوب نماز جمعہ اب بھی باقی ہے۔ تو استصحاب غیر مستقلات عقلیہ میں اس طرح شمار کیا جائے گا جس کے دو مقدمات میں سے ایک شرعی ہے دوسرا عقلی ہے، نتیجہ حکم شرعی آئے گا۔ اب ہم ان مطالب کی عبارت پڑھیں گے۔ الثانی یعنی الامر الثانی، مصنف نے استصحاب کی تعریف کے بعد جو مطالب بیان کرنا شروع کیا، بقی الکلام فی امور سے کچھ امور اور مطالب کی گفتگو کا آغاز کیا، ان میں سے الامر الثانی، الثانی یعنی دوسرا مطلب، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان عد الاستصحاب علی تقدیر اعتبارہ من باب افادت الظن من الادلۃ العقلیہ، بے شک استصحاب ظن کا فائدہ دینے کے باب سے معتبر ہونے کے فرض پر استصحاب کا ادلہ عقلیہ میں سے شمار کرنا، یہ من الادلۃ العقلیہ متعلق عدہ ہے۔ ان عد الاستصحاب من الادلۃ العقلیہ، بے شک استصحاب ادلہ عقلیہ میں سے شمار کرنا، بے اعتبار حکم عقلی، یہ حکم عقلی ہونے کے اعتبار سے ہے، یہ بھی اعتبار حکم عقلی ترکیب میں ان کے لیے خبر ہے کہ استصحاب ادلہ عقلیہ میں سے شمار کرنا، جیسا کہ کما فعلہ غیر واحد منہم، علماء میں سے ایک سے زیادہ علماء نے ایسا کیا ہے، یہ کما فعلہ غیر واحد منہم یہ جملے معترضہ ہے، درمیان میں ہے۔ تو بے شک استصحاب ادلہ عقلیہ میں شمار کرنا باعتبار حکم عقلی، اس حکم عقلی کے اعتبار سے ہے، یتوصل به الی حکم شرعی، جس حکم عقلی کے ذریعے سے حکم شرعی تک پہنچ جاتے ہیں یا حکم شرعی تک رسائی حاصل کیا جاتا ہے، بواسطہ خطاب الشارعی، شارع کے خطاب کے واسطے سے حکم شرعی تک پہنچ جاتے ہیں۔ مطلب یہ غیر مستقلات عقلیہ میں سے ہے کہ حکم عقلی حکم شرعی سے ملا کر حکم شرعی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی عقل مستقلاً حکم نہیں لگاتی ہے بلکہ صغرا میں حکم شرعی ہے، خطاب شارع ہے، اور اس خطاب شارع کو کبرا عقلی سے ملا کر نتیجہ لیتے ہیں۔ تو استصحاب ادلہ عقلیہ میں سے شمار کرنا اس قسم کا ادلہ عقلیہ ہے جس میں حکم عقلی حکم شرعی سے ملا کر حکم شرعی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ مثال میں تطبیق کرنا چاہتے ہیں، فنقول، ہم کہیں گے ان الحکم الشرعی الفلانی ثبت سابقا۔ اب یہ صغرا ہے، جملہ صغرا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ ان الحکم الشرعی الفلانی، بے شک فلانی شرعی حکم، بطور مثال وجوب نماز جمعہ، قد سبق سابقا، قد ثبت سابقا، جو سابقا پہلے حالت میں ثابت ہے، یقینی حالت میں زمان حضور معصوم کے دوران نماز جمعہ کا ثبوت یقینی ہے۔ وَلَمْ يُعْلَمْ ارتفاعُهُ، اس وجوب جمعہ کا خاتمہ ہونا معلوم نہیں ہے، کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس میں زمان غیبت میں جمعہ کا وجوب ختم ہوا ہو، تو زمان غیبت میں جمعہ کے وجوب کے رفع ہونے کے بارے میں شک ہے۔ وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ بَاقٍ، اب یہ جملہ کبرا ہے، جو بھی ایسا ہو، یعنی جو بھی حکم پہلے زمانے میں ثابت ہونا یقینی ہو اور بعد والے زمانے میں مشکوک ہو تو فَهُوَ بَاقٍ، پس وہ حکم اب بھی باقی ہے، وجوب نماز جمعہ زمان غیبت کے دوران بھی باقی ہے۔ فَالصُّغْرَى شَرْعِيَّةٌ، اب اس قیاس میں اس استدلال میں صغرا شرعی ہے، جملہ صغرا ان الحکم الشرعی الفلانی ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه، یہاں تک یہ والا جملہ صغرا شرعی ہے۔ والکبرى عقلیۃ ظنیۃ، اور جملہ کبرا وکل ما کان کذلک فهو باق، یہ جملہ کبرا ہے اور یہ عقلیت ظنی ہے، بس یہ استصحاب کا معنی ہے، کل ما کان کذلک فهو باق،
جو بھی ایسا ہو، یعنی ابقاء مکان علی مکان کا مطلب ہے جو استصحاب کے بارے میں بیان کیا. فہو والقیاس والاستقراء، فہو پس یہ استصحاب، ہوا کی ضمیر استصحاب کی طرف اٹھانا ہے. فہو پس استصحاب، والقیاس اور قیاس، والاستقراء اور استقراء، نظیر المفاہیم، جس طرح مفاہیم کے اقسام کی مثال ہے، مفہوم اشارت ہے، مفہوم وصف ہے، مفاہیم کے مفہوم مخالف ہے، موافق ہے، تو ان کے تمام اقسام، والاستلزامات اور اسی طرح استلزامات عقلیہ ہے، مثلا مقدمہ واجب واجب ہونا، امر بالشیء نہی عن ضدی ہونا، یہ سارے استلزامات عقلیہ ہے. تو یہ ساری مثالیں من العقلیات الغیر المستقلہ، یہ احکام عقلیہ میں سے ہے جو کہ غیر مستقل ہے، مستقلات عقلیہ میں سے نہیں ہے. بس جس کا صغریٰ شرعی ہے، کبریٰ عقلی ہے اور نتیجہ حکم شرعی نکالتے ہیں. اب یہ تمام موارد کی مثال تو دینے کا وقت نہیں ہے، اسی لیے ہم صرف قیاس میں مثال کے ذریعے سے تطبیق کریں گے. قیاس اگر بالفرض حجت مانے، ویسے تو ہمارے مذہب میں قیاس حجت نہیں ہے، قیاس مستنبط العلہ حجت نہیں ہے. اگر قیاس کو ہم حجت مانے احکام عقلیہ میں سے ہونے کی بنیاد پر، تو قیاس میں صغریٰ یہ ہوگا، بطور مثال صغریٰ میں یہ کہا جائے گا کہ الخمر حرام شرعا والنبیذ شبیہ الخمر. صغریٰ میں یہ کہا جاتا ہے الخمر حرام، شراب حرام ہے شرعاً، یہ حکم شرعی ہے، ثابت ہے، شراب حرام ہونا یقینی ہے. اور دوسری طرف سے خمر کے ساتھ نبیذ شبیہ ہے. نبیذ یعنی وہ شراب ہے جو انگور سے، وہ خرما سے بنایا جاتا ہے. خمر انگور سے بناتے ہیں، نبیذ ایسا شراب ہے جو خرما سے، کھجور سے بنایا جاتا ہے. تو نبیذ کے بارے میں کہتے ہیں نبیذ شباہت رکھتا ہے خمر کے ساتھ، تو یہ صغریٰ ہوگا، صغریٰ شرعی ہے، یعنی خمر کا حرام ہونا حکم شرعی ہے. اس کے بعد کبریٰ میں کہیں گے کہ وَكُلَّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ حرام، یعنی جو بھی خمر کے ساتھ شباہت رکھے گا وہ بھی حرام ہونا چاہیے، یعنی اسی قیاس کی بنیاد پر. قیاس میں کہتے ہیں مشبہ کا حکم مشبہ بھی والا حکم ہے، یعنی مشبہ بھی کا حکم مشبہ کی طرف سرایت دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ کہا جائے گا کہ النبیذ حرام، نبیذ بھی اسی شباہت کی بنیاد پر حرام ہے. بس قیاس میں بھی صغریٰ شرعی، کبریٰ حکم عقلی، نتیجہ حکم شرعی نکالا ہے. اسی طرح استقراء اور مفاہیم وغیرہ میں بھی اگر ہم حکم عقل کی بنیاد پر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ایک مقدمہ عقلی شمار ہوگا، دوسرا مقدمہ شرعی ہوگا، پھر اس کا نتیجہ حکم شرعی نکالا جاتا ہے. اور ہمارے محل باس میں استصحاب بھی ایسا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.